Jazakumullahu ta'ala ahsan al-jaza. The next speech is going to be in Urdu, and simultaneous translation in English will be available on the translation receivers. Those who would like to benefit from the English translation are requested to please raise their hands so that the volunteers can provide the translation receivers to them. اگلی تقریر اب اردو میں ہے. مکرم محترم مولانا خلیل احمد مبشر صاحب مشنری وینکوور اس موضوع پر تقریر کریں گے. قرآن کریم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا شاہد ہے. مکرم مولانا خلیل احمد مبشر صاحب. السلام علیکم. پیس بی آن یو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. رسپیکٹڈ امیر صاحب، جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور یہ کہ آپ وہی مسیح ہیں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اور وہی مادی ہیں جن کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ ان تمام پیشگوئیوں کے پورا کرنے والے ہیں جو مختلف مذاہب کی کتب میں ایک مسئلے کی نسبت جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا مذکور ہیں، اور یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نصرت اور تائید کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کہ قرآن کریم کا فہم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اس کے معارف اور حقائق آپ پر کھولے ہیں، اور تقوی کی باریک راہوں پر آپ کو آگاہ کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا ہے، اور اسلام کو دیگر ادیان پر غلبہ کرنے کی خدمت آپ کو سونپی گئی ہے. تو ساری دنیا آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، کیا اپنے اور کیا پرائے. دیگر مسلم تو درکنار، غیر مسلم تو درکنار، اسلام کا نام لینے والے، مسلمان کہلانے والے، وہ بھی آپ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے، اور پوری کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح اس آواز کو دبایا جائے. چنانچہ ایک شخص عطا محمد نامی جو امرتسر میں کچہری میں اہلمت تھے، انہوں نے اور شرارتوں کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا اگست 1893 میں، اور اس میں لکھا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں یا کسی مسیح کا انتظار کرنا ہم پر واجب اور لازم ہے. مسیح موعود کے آنے کی پیش گوئی گو احادیث میں موجود ہے، مگر احادیث کا بیان میرے نزدیک پایہ اعتبار سے ساقط ہے، میں نہیں ان کو مانتا. اور یہ کہ چونکہ احادیث زمانہ دراز کے بعد جمع کی گئی ہیں، اس لیے اکثر اس کا مجموعہ قابل اعتبار نہیں. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رسالہ تحریر فرمایا، شہادت القرآن. محترم امیر صاحب، جب یہ موضوع مجھے دیا گیا تو سب سے پہلا ذہن جو کسی کتاب کی طرف گیا وہ شہادت القرآن تھا، اور جب اس کتاب کو پڑھا تو پھر کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہیں کی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے
یہ کتاب 1893 میں تصنیف فرمائی. ایک مختصر رسالہ ہے لیکن علم اور حکمت سے پر. اس میں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صداقت کے عظیم الشان دلائل دیے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو نہیں چھوڑا کہ حدیث کو میں چھوڑ دوں اور قرآن سے ثبوت دینے شروع کر دوں. حضور علیہ السلام کا یہ مقدس فرض تھا، یہ مقدس کام تھا کہ جب بھی کوئی کسی چیز پہ اعتراض کرتا تھا تو پہلے اس کو لیتے تھے، اس کے دلائل دے کے، اس کے ثبوت فراہم کر کے اس کو گھر تک پہنچاتے تھے. چنانچہ اس کتاب میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کو پہلے لیا ہے. وہ ہمارے داعین اللہ جو دعوت اللہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کو دوسرے مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں حدیث کا اعتبار نہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب حضور نے یہ سارے رسالہ مکمل کر لیا تو حضور نے لکھا کہ اگر یہ تمام ثبوت میاں عطا محمد صاحب کے لیے کافی نہ ہوں تو پھر سہل طریق یہ ہے کہ اس تمام رسالہ کو غور سے پڑھنے کے بعد بذریعہ کسی چھپے ہوئے اشتہار کے مجھ کو اطلاع دیں کہ میری تسلی ان امور سے نہیں ہوئی اور میں ابھی تک افطرا سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری نسبت کوئی نشان ظاہر ہو تو میں انشاءاللہ القدیر ان کے بارے میں توجہ کروں گا. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کسی مخالف کے مقابل میں مجھے مغلوب نہیں کرے گا، کیونکہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے دین کی تجدید کے لیے اس کے حکم سے آیا ہوں. لیکن چاہیے کہ وہ اپنے اشتہار میں مجھے عام اجازت دیں کہ جس طور پر میں ان کے حق میں الہام پاؤں اس کو شائع کر دوں. اس کے بعد میاں عطا محمد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی اور یہی ان کے لیے بہتر تھا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب تحریر فرمایا وہ بہت سے طالبان حق کی ہدایت اور قلبی اطمینان کا موجب ہوا. حدیثوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، یہ داعین اللہ کے لیے یاد رکھنے والی بات ہے. حضور فرماتے ہیں ہمیں اپنے دین کی تمام تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعے سے ملی ہیں. اسلامی تاریخ کا مبدا اور منبع یہی احادیث ہیں. پھر ایسی احادیث جو اعتقادی یا عملی تعامل میں آ کر اسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار ٹھہر گئی ہیں، ان کی قطعیت سے انکار کرنا جنون کا ایک شعبہ ہے. اس لیے مسیح موعود کی نسبت احادیث میں کھلی پیش گوئی موجود ہے اور قریباً تمام مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے. پھر حضور فرماتے ہیں اہل سنت کی حدیث کے ساتھ اگر شیعہ حدیث بھی ملا لی جائیں تو تواتر کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے. سادہ متوصفین کی کتب میں اس کی شہادت دے رہی ہیں. اگر امت مسلمہ کی وہ کتب جن میں یہ خبر سلسلہ وار شائع ہوتی رہتی ہے اکٹھی کی جائیں تو ہزارہ سے زائد بن جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ احادیث میں کثرت سے ایسی پیش گوئیاں ہیں جو اس زمانہ میں پوری ہو گئیں، تو کس طرح حدیثوں کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نصارہ کا دنیا پر غلبہ، ریل کا جاری ہونا، نہروں کی کثرت، علماء کی خرابی، امت کی بدحالی، ان پیشگوئیوں کا ظاہر ہو جانا، پورا ہو جانا حدیث کی صحت کا ثبوت ہے کہ حدیثیں اللہ کے فضل سے بالکل صحیح ہیں. اور اگر یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں تو حضور فرماتے ہیں تو پھر اس کا دوسرا جز مسیح موعود کا آنا وہ بھی پورا ہو گیا، اور جو میں آیا ہوں وہ خدا کی طرف سے ہوں. آپ نے فرمایا مسیح موعود کی پیشگوئی میں سوچ لو کہ اس میں بھی یہ الفاظ کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً موجود تھے کہ وہ مسیح موعود ایسے وقت میں آئے گا کہ جب حکومت اور قوت نصارہ کی تمام روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی اور ریل جاری ہوگی اور اکثر زمین کے حصے زیر کاشت آ جائیں گے اور کاشتکاری کی طرف لوگ بہت متوجہ ہوں گے، یہاں تک کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے اور زمین میں نہروں کی کثرت ہو جائے گی اور دنیاوی حالت کی روح سے امن کا زمانہ ہوگا. اگر آج کل بے چینی ہے، بد امنی ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے.
100 سال پہلے یا 125 سال پہلے امن کا زمانہ تھا، اور وہ حدیث پوری ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اس وقت یہ ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت عیسائی سلطنت کا ستارہ اس زمانہ میں ایسے عروج پر پہنچ گیا ہوگا کہ گویا اس کے سامنے تمام حکومتیں اور ریاستیں کل عدم ہیں، اور ریل کی سواری اور نہریں، اس کثرت کاشتکاری بھی ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لی۔ اب سوچو کہ کیا اس پیش گوئی میں وہ غیب کی باتیں نہیں جو انسان کی طاقت سے بالاتر ہیں؟ کیا اسلام کی یہ حالت تنزل اس زمانہ میں جب کہ اسلام شمشیر کی بجلی کی طرح کفار پر پڑتی تھی کسی کو معلوم تھی؟ کیا کوئی نوع انسان میں سے ایسے غیب پر قادر ہو سکتا ہے کہ ایسی نئی سواری کی خبر دے جس کا پہلے وجود ثابت نہیں ہوتا؟ نظر اٹھاؤ اور دیکھو اور خوب سوچو کہ کیا یہ پیش گوئی ان عظیم و شان پیش گوئیوں میں سے نہیں ہے جو ان کی حقیقت اور اس کے ظہور پر صرف خدا تعالیٰ کا علم ہی محیط ہوتا ہے، اور انسان کی کارستانیاں اور مخلوق کے ضعیف منصوبے اس پر مشتبہ نہیں ہو سکتے۔ اور واضح رہے کہ ان پیش گوئیوں کا ایک عجیب سلسلہ ہے، اور نہایت درجہ کی ترتیب ابلغ اور ترکیب محکم سے معارف لطیفہ اور نکات دقیقہ اور امور غیبیہ کے ساتھ مرصع کر کے ذکر فرمایا گیا ہے، جس کی شان بلند شان تک ہرگز انسان کی رسائی نہیں۔ بعض اول وہ پیش گوئیاں بیان فرمائیں جو اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا، اور انہیں پیش گوئی کے ضمن میں انہی پیش گوئیوں کے ضمن میں فرمایا کہ کسریٰ ہلاک ہوگا، اور پھر بعد اس کے کسریٰ نہیں ہوگا، اور کیسر ہلاک ہوگا، اور پھر بعد اس کے کیسر نہیں ہوگا، اور اسلام ترقی کرے گا اور پھیلے گا اور ہر ایک قوم میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس امت پر ایک آخری زمانہ آئے گا کہ اکثر علماء اس امت کے یہود کے مشابہ ہو جائیں گے، اور دیانت اور تقوی ان میں سے جاتی رہے گی، جھوٹے فتوے اور مکاریاں اور منصوبے ان کا دین ہوگا، اور دنیاوی لالچوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور یہود کے ساتھ شدت سے مشابہت پیدا کر لیں گے۔ فرمایا کہ ان حالات میں خدا مسیح موعود کو بھیجے گا، اور ان پیش گوئیوں کا انکار کر دیا جائے۔ اگر ان سب پیش گوئیوں کا انکار کر دیا جائے تو ایک دنیا کو بدلانا پڑے گا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام شہادت القرآن میں قرآن مجید سے اپنی صداقت کے دلائل دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اس میں یقینی اور قطعی طور پر ایک ایسے مسئلے کی خبر موجود ہے جس کا نام مسیح موعود رکھا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضور نے سورہ الانشقاق، سورہ شمس، سورہ التکویر، سورہ الزلازل کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور بے شمار پیش گوئیاں پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم میں مسیح آنے والے مسیح اور مہدی کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے اول آخری زمانہ کی علامت قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا غلبہ یعنی روس اور انگریزوں کا تسلط بیان فرمایا۔ پھر دوسری علامت بہت سے فرقے پیدا ہو جانا قرار دیا۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ ان فرقوں کا آپس میں مباحثات کرنا اور موج کی طرح ایک دوسرے پر پڑھنا بیان فرمایا۔ پھر چوتھی علامت قرآن کریم سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور ریل اور نئی نئی سواریاں ایجاد ہوں گی۔ پھر پانچویں علامت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم سے یہ بیان فرمائی کہ کتابوں اور اخبار کے شائع ہونے کے ذریعہ جیسے چھاپا کھانا اور ترقی وغیرہ ترقی کرے گی۔ پھر حضور نے چھٹی علامت یہ بیان فرمائی کہ نہریں کا نکلنا جو ہے یہ بھی علامت ہے جو قرآن کریم میں بیان ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتویں علامت زمین کی
آبادی اور کاشتکاری زیادہ ہو جانا بیان فرمائی۔ پھر 8ویں علامت حضور نے قرآن کریم کی ان صورتوں آیات سے پہاڑوں کا اڑایا جانا بیان فرمائی۔ پھر 9ویں علامت قرآن کریم میں سے حضور نے تمام علوم و فنون نے جدیدہ کی ترقی کا ہونا بھی بیان فرمایا۔ پھر 10ویں علامت گناہ اور تاریکی کا پھیل جانا اور دنیا سے تقوی اور طہارت اور ایمانی نور کا اٹھ جانا بیان فرمایا۔ پھر 11ویں علامت حضور نے دابت الارض کا ظہور میں آنا بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا یعنی ایسے واضحوں کا بکثرت ہو جانا جن میں آسمانی نور ایک ذرہ بھی نہیں اور صرف وہ زمین کے کیڑے ہیں، اعمال ان کے دجال کے ساتھ ہیں اور زبانیں ان کی اسلام کے ساتھ، یعنی عملی طور پر وہ دجال کے خادم اور ممسوخ اور صد صورت اور حیوانی شکل ظاہر کر رہے ہیں، مگر زبانیں ان کی انسان کی سی ہیں۔ پھر 12ویں علامت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم سے یہ بیان فرمائی کہ اس وقت مسیح موعود کا پیدا ہونا، جس کو کلام الہی میں نفخ صور سے استعارہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا علی فرعون رسولا۔ سو حضور نے اس سے استنباط کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح موسیٰ ہیں، اور جیسا خلافت کا ایک لمبا سلسلہ امت موسویہ میں چلا، اسی طرح خلافت کا لمبا سلسلہ امت محمدیہ میں جاری رہنا ضروری ہے۔ اور آیت استخلاف اسی کا وعدہ کرتی ہے۔ فرمایا اس امت مرحومہ میں سلسلہ خلافت دائمی اسی طور پر اسی کے مانند قائم کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ کی شریعت میں قائم کیا گیا تھا۔ اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو زندہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ پھر حضور نے وعد اللہ الذین آمنوا سورہ نور کی ایت استخلاف بیان فرمایا یہ ایت در حقیقت اس دوسری ایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے طور پر اختیار کیا گیا ہے کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے۔ بہت سے عاملی سمجھتے ہیں کہ شاید اس آیت میں خلافت کا ہی ذکر ہے، اس آیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہے، اس آیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا ذکر ہے۔ اگر نبی ہوگا تو پھر خلافت ہوگی۔ تو نبی کے بعد جو خلیفے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تائید یافتہ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ایک نبی کرتا ہے۔ ایک مجدد کو کہاں یہ توفیق ہے، کہاں اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ کام کر سکے؟ اس لیے مجدد خلیفہ وقت سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر خلیفہ وقت ہو خدا کا مقرر کردہ، خدا تعالیٰ کا تائید یافتہ، اور وہ نبی کا کام کر رہا ہو جو نبی نے کیا تھا، تو مجدد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے سب آمدیوں کو کہ جب خلافت ہے تو پھر نبوت، پھر مجددیت کی ضرورت نہیں۔ تو چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں آخر پہ اس مضمون کو چھوڑ کے حضور نے خلافت کے بارے میں کافی تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضور نے پھر اپنی صداقت کے نشانات بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں آج کی تاریخ جو 22 سپتمبر 1893 ہے، اس آج سے 3000 سے کچھ زائد ایسے نشان ظاہر ہو چکے ہیں جن کے صدہا آمدی گواہ، بلکہ بعض پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے تو ہزارہا ہندو اور عیسائی اور دوسرے مخالف مذہب گواہ ہیں۔ اور اگر تحقیق کی روح سے دیکھو تو بعض نشان ایسے بھی ہیں کہ جنہیں لاکھاں دشمن دین اسلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں، اور اب تک وہ لوگ زندہ موجود ہیں
جنہوں نے بکثرت ایسے نشان ملاحظہ کیے جو انسانی طاقتوں سے بالاتر ہیں، اور ایسے صدہا موجود ہیں جنہوں نے دعاؤں کے قبول ہونے کی پیش از وقت خوش خبر سنی اور پھر ثمر کو جیسا کہ بیان کیا گیا تھا ظاہر ہوتے دیکھ لیا۔ اور ایسے بھی 16,000 کے قریب لوگ ہندوستان اور انگلستان اور جرمن اور فرانس اور روس اور روم میں پنڈتوں اور یہودیوں کے فقیہوں اور مجوسیوں کے پیش رو اور عیسائیوں کے پادریوں اور قسیسیوں اور بشپوں میں سے موجود ہیں، جن کو رجسٹری کرا کے اس مضمون کے خط بھیجے گئے کہ در حقیقت دنیا میں دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، در حقیقت دنیا میں دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور دوسرے تمام دین اصلیت اور حقانیت سے دور جا پڑے ہیں۔ کسی کو مخالفوں میں سے اگر شک ہو تو ہمارے مقابل پہ آوے اور 1 سال تک رہ کر دین اسلام کے نشان ہم سے ملاحظہ کرے، اور اگر ہم خطا پر نکلیں تو ہم سے بحساب 200 روپیہ ماہواری ہر جاننا آپ نے 1 برس کا لے لے۔ اگر یہ عاجز خدا تعالیٰ کی نصرت پر ایسا کامل یقین نہ رکھتا کہ جو متواتر مشاہدات اور ذاتی تجارب کے بعد ہوتا ہے، تو کیوں کر ممکن ہوتا کہ اسلام کے تمام مخالفوں کے مقابل پر، یعنی ان لوگوں کے مقابل پر جو روئے زمین پر نامی مخالف مذہب اور اپنی قوموں کے مقتدا تھے، اکیلا کھڑا ہو جاتا۔ ظاہر کرتا ہے کہ ضعیف البنیان انسان اپنے نفس میں ہرگز ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ سارے جہاں کا مقابلہ کر سکے۔ پھر بجوز اپنے کامل یقین اور ذاتی تجارب کے اور کیا چیز تھی جس نے اس پیش قدمی کے لیے اس عاجز کو جرت بخشی، اور نہ صرف زبانی بلکہ 2,000 روپیہ کے قریب ان اشتہارات کے طبع میں جو انگریزی اور اردو میں چھاپے گئے تھے، اور ایسا ہی ان کی روانگی میں جو ہندوستان اور یورپ کے ملکوں کی طرف رجسٹری کرا کے خط بھیجے جاتے تھے، خرچ ہوا، مگر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ مقابل پہ آوے۔ اور دشمنوں کے دلوں پر ہیبت پڑنا یہ بھی ایک نشان تھا۔ امتحان کے طور پر اس زمانہ کے کسی پادری وغیرہ کو پوچھ کر دیکھو کہ کیا دعوت اسلام کے لیے رجسٹری شدہ خط ان کے پاس نہیں پہنچا۔ پھر سوچ لو کہ جو شخص کئی ہزار روپیہ صرف اشتہار کی طبع اور ان کے مصارف اور روانوی پر خرچ کرے، اور دشمن کے لیے ایک رقم کثیر بطور انعام بصورت فتح دشمن مقرر کرے، کیا عند العقل ایسے شخص کا صرف جھوٹ اور کذب اور افتراء پر مدار ہو سکتا ہے؟ کیا آج تک دنیا میں کوئی ایسا مفتری کتابوں میں پڑھا گیا یا سنا گیا یا دیکھا گیا؟ بھلا کوئی نظیر تو دو۔ عزیزو، یقیناً سمجھو کہ جب تک خدا کسی کے ساتھ نہ ہو، یہ استقامت اور یہ شجاعت اور یہ بذل مال خرچ کرنا ہرگز وقوع میں آ ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا، خدا کی پاک کلام نے، قرآن کریم نے جو مسیح موعود کے زمانہ کے نشان ٹھہرائے تھے، وہ سب اس زمانہ میں پورے ہو گئے۔ عیسیٰ عند منارۃ الدمشق کے جو الفاظ ہیں اس میں 1400 کے اعداد آتے ہیں، وہ بھی پورے ہو گئے، پھر بعد پیش گوئیاں۔ حضور فرماتے ہیں، اگر یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس نے مجھ کو بھیجا ہے اور اس کی طرف سے وہ کلام ہے جس کا مجھ کو الہام ہوتا ہے، تو میں ہرگز ضائع نہیں کیا جاؤں گا اور میں ہلاک نہیں ہوں گا، بلکہ خدا تعالیٰ اسے ہلاک کرے گا جو میرے مقابل پہ اٹھے اور میرا سد راہ ہو۔ بس آج کا یہ جلسہ اور زمین کے کناروں تک منعقد ہونے والا جماعت احمدیہ کا ہر جلسہ، بلکہ ہر فرد اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ یہ وہی تھے جن کی قرآن نے بشارت دی، یہ وہی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق آئے، وہی تھے جن کی خبر سابقہ نبیوں اور صلحائے امت نے دی تھی۔ وہ تمام نشان آپ کے حق میں پورے ہوئے جو قرآن و حدیث نے بیان کیے تھے، اور وہ تمام برکتیں اور تمام رحمتیں اور تمام افضال آپ کے ساتھ ہیں جن کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ پس سچ ہے، کلو برکات من محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فتبارک مانت علامہ و علامہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.